الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان النبی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل بوسہ دیا بعض نسائه اپنی کسی اہلیہ کو بعض عورتوں میں سے یعنی اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو بوسہ دیا. ثم خرج الى الصلاة پھر آپ نماز کی طرف نکلے. ولم يتوضا اور آپ نے وضو نہیں فرمایا. اخرجہ احمد وضعفہ البخاری امام احمد نے اس کو بیان کیا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف کہا ہے اور امام ترمذی نے رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو یحییٰ بن سعید سے نقل کیا کہ وہ اس کو ضعیف کہتے ہیں. تو حدیث تو یہ ضعیف ہے لیکن اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس حدیث میں مسئلہ کیا بیان ہوا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. بات یہ ہے کہ عورت کو جو اپنی بیوی ہے اس کو چھونا یا اس کو بوسہ دینا یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے. یہ مسئلہ یہاں پہ ڈسکس ہوگا. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث یہاں نہ بھی آتی نا، ویسے تو ضعیف روایت ہے، نہ بھی آتی تو بھی مسئلہ یہی تھا، کیونکہ کسی بھی چیز کو اس کی اصلی حالت پر برقرار رکھا جاتا ہے. اگر ہم کہیں گے نا کہ یہ اس کا وضو تھا اور اب نہیں ہے تو وضو نہیں ہونے کی ہمیں وجہ دینی پڑے گی، ریزن دینی پڑے گی. تو اسی کو نواقض وضو کہتے ہیں. تو جو چیز جس کے بارے میں صراحتاً موجود ہے حدیث کے اندر، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ٹوٹ جاتا ہے. تو اہلیہ کو بوسہ دینے سے یا اپنی اہلیہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بلکہ ایک وہ روایت بھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول رات کو نماز تہجد جب پڑھا کرتے تھے تو آپ میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تو میں وہ پاؤں پھر دور کر لیتی اور آپ سجدہ کرتے. تو اس حدیث میں بہت سی باتیں ہیں جہاں پر یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کو دوران نماز ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. تو یہیں پر یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بڑے سادہ تھے، بہت چھوٹے ہے. تو بہرحال یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اپنی اہلیہ کا بوسہ لینا یا اس کو چھونا، وہ شہوت کے ساتھ ہو یا شہوت کے بغیر ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنه شیئا فاشکل علیہ. اذا جب وجد پائے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، فی بطنه اپنے پیٹ میں، شیئا کوئی چیز، فاشکل علیہ تو اس پر مشکل ہو جائے، اخرج منہ شیئا کیا اس سے یعنی اس کے پیٹ سے کوئی چیز نکلی ہے، ام لا یا نہیں نکلی. یہ بات اس پر مشکل ہو جائے فیصلہ کرنا کہ میرے پیٹ میں جو گڑبڑ ہے یا کوئی ہوا کی حرکت ہے تو کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں نکلی. فلا یخرجن من المسجد تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد سے باہر نہ جائے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا یہاں تک کہ وہ آواز سن لے یا پھر بدبو پالے، بدبو محسوس کر لے. اخرجہ مسلم کی حدیث ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلی بات وہ کیا ہے کہ انسان اپنے یقین پر بنیاد رکھے گا. اس کے ذہن میں تھا میں نے وضو کیا ہوا ہے، یہی چیز کنفرم ہے، تو جب تک کوئی واضح دلیل نہیں ملتی تو اس کا وضو قائم ہے. یہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. تو پیٹ میں بعض اوقات ری کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے فیصلہ کرنا. تو پھر اس کے بعد کیا دیکھا جائے گا کہ یقین کی صورت کو دیکھا جائے گا کہ وضو کیا ہوا تھا، تو شک کی بنیاد پہ اس کو نہیں توڑا جائے گا، یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ ٹوٹ گیا ہے. اور اسی طرح
جب یقین ہو جائے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کی دو صورتیں آپ نے بتا دیں کہ آواز اس کو آ جائے یا پھر وہ اسمیل کر لے۔ اس حدیث سے سب سے بڑی بات تو یہی ثابت ہوئی کہ یقین شک کی بنا پر زائل نہیں ہوتا، اور ہر چیز اپنے اصل پر باقی رہتی ہے جب تک کہ کوئی خارجی واضح دلیل نہ آ جائے۔ اور اسی طرح یہ جو فرمایا نا فلا یخرجن من المسجد، مسجد سے نہ نکلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو خانے وغیرہ مسجد سے تھوڑا باہر ہونے چاہیے، تھوڑا ہٹ کے ہونے چاہیے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، یعنی واش روم اور وضو کی جگہیں سجدہ گاہ سے تھوڑی دور ہونی چاہیے تاکہ نظافت کا اہتمام رہے، صفائی ستھرائی کا خیال رہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کالا کالا رجل، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا مسست ذکری، میں اپنی شرمگاہ کو چھوا، میں نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا۔ او قال، یا اس نے کہا الرجل یمس ذکرہ فی الصلاۃ، کہ کوئی آدمی اگر نماز میں اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے، علیہ وضوء، کیا اس پر وضو ہوگا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا انما ہوا بضعۃ منک یا بضعۃ منک، یہ با کے زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، با کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بے شک یہ تو تیرے جسم کا ہی ایک ٹکڑا ہے۔ شرمگاہ کے پینس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اس حدیث میں، اخرجہ الخمسۃ وصححہ ابن حبان وقال ابن مدینی هو احسن من حدیث بصرہ، پانچوں نے اس کو بیان کیا ہے، ابن حبان نے صحیح کہا ہے، ابن مدینی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بصرہ سے صحیح ہے۔ حدیث بصرہ کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں ہم، پھر تفصیلاً بات کر لیتے ہیں۔ یہ اگلی حدیث ہے، عن بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مس ذکرہ فلیتوضا، جو کوئی اپنے شرمگاہ کو چھوئے تو وہ وضو کرے۔ اخرجہ الخمسۃ وصححہ الترمذی وابن حبان وقال البخاری هو اصح شیء فی ھذا الباب، امام بخاری کہتے ہیں کہ اس باب میں، اس ٹاپک میں سب سے صحیح بات یہ ہے کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے مس ذکر نواقض وضو میں سے ہے یا نہیں ہے، یعنی انسان اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وہ نواقض وضو میں سے ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس حدیث میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قابل حیا باتوں کا بھی سوال کیا جا سکتا ہے، جیسے صحابی نے کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم واضح طور پر دی۔ اور پھر جیسے پچھلی حدیث میں آیا کہ علت کو ساتھ ملا کے بیان کیا آپ نے، تو آپ کی تعلیم کیا کا یہ انداز تھا کہ آپ کوئی بھی چیز بیان کرتے تو ساتھ کسی علت کو ملا لیتے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ نہیں وہ تو تمہارے جسم کا ہی ایک ٹکڑا ہے، تو یہ ہے علت۔ تو یہ حسن تعلیم ہے کہ ایک ہے صرف جواب دے دینا، ٹھیک ہے، ایک ہے کہ جواب دیتے ہوئے تھوڑی دلیل کے طور پر یا ریزننگ کرتے ہوئے کوئی علت وغیرہ ساتھ ایڈ کر لینا، تو یہ تعلیم کا اچھا انداز ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مس ذکر یہ نواقض وضو میں سے ہے یا نہیں ہے، اس پر علماء کا اختلاف ہو گیا بہت۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ دو چیزیں آپ سمجھیں، ایک چیز ہے شہوت کے ساتھ چھونا، ایک ہے شہوت کے بغیر، دوسرا ہے کسی چیز کے اوپر سے کپڑے وغیرہ کے حائل ہوا ہے اس کے بعد چھونا، اور ایک ہے کہ کپڑا وغیرہ حائل نہیں ہے پھر چھونا۔ تو پہلی جو صورت ہے، اگر تو صرف یہ لے لیا جائے نا کہ کپڑا حائل ہو تو پھر چھونا، پھر شہوت ہو شہوت نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر کپڑے کے بغیر یعنی براہ راست اس کو ٹچ کریں چھوئیں تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ تو بالکل واضح مسئلہ ہے کہ وضو تب ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی چیزوں میں احتیاط یہ ہے کہ انسان وضو کر لے تو اچھی بات ہے، کیونکہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کہا نا کہ حدیث بصرہ جو ہے یہ زیادہ صحیح ہے، تو اس کا مطلب کہ من مس ذکرہ فلیتوضا، جو اپنے شرمگاہ کو چھوئے تو اس کو چاہیے وضو کرے۔
تو یہاں پہ پھر احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، یعنی احتیاط، ورنہ واجب یہ ہوگا کہ اگر کپڑا حائل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، براہ راست چھوا ہے تو پھر وضو کرے گا، پھر تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر کپڑا حائل ہے تو پھر وہ نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں ہے، وضو اس کا قائم رہتا ہے، یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہوگا۔ ان دو حدیث کے اندر تطبیق بھی ایسی دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصابہ قیون، جس کو قے آ جائے، اور عافن، یا نکسیر پھوٹ پڑے، او قلسن، یا پیٹ کی کوئی چیز باہر آ جائے، اصل میں القلس کہتے ہیں معدے سے نکلنے والا کھانا یا پانی۔ تو اس سے اصل میں فرق کریں قے میں اور قلس میں۔ قے میں یہ ہوتا ہے کہ بے ساختہ طور پر انسان کو جب وہ بھی معدے کا کھانا یا پانی ہی باہر آتا ہے لیکن منہ سے باہر گر جاتا ہے، انسان کے اندر اس کو روکنے کی استطاعت نہیں ہوتی۔ لیکن قلس میں منہ تک پہنچتا ہے پانی، یعنی وہ بھی معدے سے اور وہاں سے نکلا لیکن منہ تک آ گیا، تو اس میں یہ قے کی نسبت تھوڑا کم ہوتا ہے۔ او مزیون، یا مزی پہنچ جائے، فلین صرف، تو اسے چاہیے کہ وہ واپس پلٹے، فلیتوضا، اور وہ وضو کرے، ثم لیبری علی صلاتی، پھر وہ اپنی نماز پر بنیاد رکھے، وہ فی ذالک لا یتکلم، اور اس دوران وہ کلام نہ کرے۔ جس کو قے پہنچے یا نکسیر پھوٹ جائے یا معدے کا پانی یا خوراک منہ تک آ جائے یا مزی پہنچ جائے، یا مزی انسان کی شرمگاہ سے مبادیات مباشرت میں، یعنی فور پلے کے دوران یہ نکلنے والا پانی ہوتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ تو یہ چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی آ جائے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ لوٹ جائے، یعنی نماز سے نکل آئے اور وضو کرے، اور پھر جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی تھی وہیں سے آ کے دوبارہ شروع کر لے، اور اس دوران کلام نہ کرے، یعنی وضو کرتے ہوئے یا آتے جاتے ہوئے۔ اخرج ابن ماجہ وضحہ احمد، ضعفہ احمد وغیرہ، امام احمد وغیرہ نے اس کو ضعیف کہا ہے، ابن ماجہ نے اس کو بیان کیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ ضعیف ہے، کیونکہ اسماعیلی کی حجازیوں سے روایت ہے اس کے اندر، تو وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں قے اور اسی طرح سے نکسیر وغیرہ اور قلس، اس پہ بھی بات ہو گئی ہے، یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ ہاں مزی یہ نواقض وضو میں سے ہے، اس میں شرمگاہ کو دھونا اور وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، باقی ان تین چیزوں میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اتوضا من لحوم الغنم، کیا میں اونٹ سوری بکریوں کے گوشت سے وضو کروں؟ الغنم، اس کا اطلاق بکری، بکرا، بھیڑ، یہ اسی شیپ جو ہے اس پر ہوتا ہے، تو کیا میں بکرے وغیرہ کا گوشت کھا کے وضو کروں؟ قال ان شئت، آپ نے فرمایا اگر تم چاہو۔ قال، پھر اس نے پوچھا اتوضا من لحوم الابل، کیا میں اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کروں؟ لحوم، لحمن کی جمع ہے، اونٹ کی گوشت۔ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، اخرجہ مسلم، یہ مسلم نے بیان کی ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا میں بکری کا گوشت کھاؤں تو وضو کروں؟ آپ نے فرمایا ان شئت، اگر چاہو تو کرو، چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے کہا کہ کیا میں اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔
اب اس حدیث میں ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ یعنی بکری کے گوشت سے وضو نہیں ہے، لیکن اونٹ کے گوشت سے وضو ہے، یعنی اونٹ کا گوشت جب کھایا جائے گا اس پر پھر وضو کیا جائے گا۔ تو اونٹ کا گوشت یہ نواقض سے وضو میں سے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی توجیہ ہمیں نہ بھی ملے تو بھی ہمارا ایمان ہے کہ یعنی ہم وضو کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن یہاں پہ یہ آپ دیکھیں ایک عبارت ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر اونٹ کی کوہان پر شیطان ہوتا ہے، اور یہ معلوم حقیقت ہے کہ جن کی پیدائش آگ سے کی گئی ہے، کھانے والے کی مشابہت کھانے کے ساتھ ہوگی، لہٰذا جب اونٹ کا گوشت کھائے گا اور وہ اس کی خوراک ہوگا تو اس میں از خود قوت شیطانیہ پیدا ہوگی، اور شیطان کی تخلیق بھی آگ سے ہوئی ہے، اور آگ کو پانی کے ذریعے بجھایا جاتا ہے۔ تو حدیث مذکور بھی اسی کیفیت کی ترجمان ہے۔ جب بندہ اونٹ کا گوشت کھا کر بعد میں وضو کرے گا تو اس کے وضو میں وہ چیز شامل ہوگی جو شیطانی قوت کو بجھائے گی، تو ایسی صورت میں یہ فساد انگیز چیز زائل ہو جائے گی۔ تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ تھوڑی ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر اس گوشت کی گرمی کی وجہ سے، اور ابن قیم رحمہ اللہ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی کوہان پر شیطان ہوتا ہے، تو اس لیے پھر وضو جو ہے وہ شیطان کا دشمن ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ جب غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کر لو۔ تو غصہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا، تو اس حدیث میں یہ واضح طور پر بات موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل میتا فلیغتسل، جو کوئی میت کو غسل دے تو اسے چاہیے کہ وہ خود بھی غسل کرے، ومن حملہ فلیتوضا، اور جو کوئی میت کو اٹھائے، جس نے میت کو اٹھایا اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ اخرجہ احمد والنسائی والترمذی وحسنہ وقال احمد لا يصح شيء في هذا الباب، امام احمد، امام نسائی، امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے، امام ترمذی نے اس کو حسن کہا، اور امام احمد کہتے ہیں کہ اس باب میں کوئی بھی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس حدیث اگر یہ صحیح ہوتی تو اس میں مسئلہ یہ ہونا تھا کہ پھر میت کو غسل دینے والے پر غسل واجب ہو جاتا کہ وہ غسل کرے، کیونکہ آپ نے یہاں امر دے دیا اس کو فلیغتسل۔ اور اسی طرح جو میت کو اٹھانے والا تھا، جس نے میت کو اٹھایا یعنی کیری کیا، اس کو اٹھا کے چارپائی پہ ڈالا، یا ایک چارپائی سے دوسری جگہ موو کیا، یا چارپائی سے اٹھا کے قبر میں منتقل کیا، تو جس نے بھی اس میت کو اٹھایا تو اس کو پھر وضو کرنا پڑتا، لیکن یہ تب تھا اگر یہ حدیث صحیح ہوتی، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں عمر بن عمیر وغیرہ ایک راوی ہیں جو معروف نہیں ہیں۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے بھی یہاں پہ فتویٰ دے دیا لا یصح شیء فی ھذا الباب، اس باب میں کوئی چیز بھی صحیح نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو صحیح ہو، صحت تک پہنچتی ہو۔ اس کے بعد اگلی حدیث عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن حزم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریر آپ نے لکھی عمر بن حزم کے لیے، اس میں یہ تھا اللہ یمس القرآن الا طاہر، یہ کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر طاہر۔ رواہ مالک مرسلا ووصلہ النسائی وابن حبان وہو معلول، تو امام مالک نے اس کو مرسل بیان کیا ہے، اور امام نسائی نے موصولاً بیان کیا ہے، اور ابن حبان نے بھی، اور یہ معلول ہے۔ تو یہ معلول کا مطلب ہوتا ہے اس میں کوئی خفیہ علت ہو تو اس کی علت کو زائل کر دیا۔ یہ نیچے آپ دیکھیں کہ سلیمان بن داود یمامی کی بجائے یہ روایت سلیمان بن داود خولانی سے ہے، تو اگر یہ سلیمان بن داود یمامی سے ہوتی تو یہ متروک ہے، یعنی اس کو چھوڑا ہوا ہے، محدثین نہیں لیتے اس حدیث،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سلیمان بن داود یمامی کی بجائے سلیمان بن داود خولانی ہے اس کی سند میں جو سکا ہے، تو یہ علت و زائل ہو گئی۔ اب اس میں مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ طاہرن، طاہرن کا معنی کیا ہے؟ اگر تو طاہرن کا معنی ہو باوضو شخص، یعنی تو پھر یہ قرآن مجید کو چھونے کے لیے، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے یہ شرط ہو جاتی کہ جس نے وضو کیا ہے وہی ہاتھ لگا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں لگا سکتا۔ اور یہ مسئلہ بہت زیادہ لوگوں میں ابہام کا شکار ہے۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں جی کہ اس کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، قرآن مجید کو چھونے کے لیے، تو صحیح بات ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ تو طہارت اصل میں دو طرح کی ہوتی ہے، حدث اکبر اور حدث اصغر، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو حدث اکبر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، تو جب کسی انسان پر، بندہ مومن پر غسل واجب ہو تب وہ قرآن مجید کو واقعی نہیں چھوئے گا۔ تو لیکن اگر اس سے وہ طاہر ہو جاتا ہے تو پھر قرآن مجید کو وہ چھو لے گا۔ اور اسی طرح جو حد سے اصغر ہے، یعنی جس میں انسان پر غسل واجب تو نہیں ہوتا لیکن وضو اس کا نہیں رہتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس دوران پھر اگر اس کا جسم پاک ہے، اس کے کپڑے پاک ہیں، اس کی جگہ پاک ہے، تو پھر وضو نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہے، چھو سکتا ہے۔ تو یہی یعنی شریعت کی وہ بات ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو اس حدیث سے بہت سی چیزیں معلوم ہوئی۔ ایک بات یہ بھی کہ خطوط کے ذریعے سے بھی چیزیں شریعت کو پبلش کیا جا سکتا ہے، نشر کیا جا سکتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، تحریر لکھی تھی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکتب الی الآفاق، آپ بھی لکھا کرتے تھے گورنروں کی طرف اور اپنے جو ماتحت ذمہ داران ہیں، تو لکھ کر وہ چیزیں ان کو بھیجتے تھے، نشر کرتے تھے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی عظمت ہے کہ اس کو طہارت کی حالت میں چھوا جائے، طہارت کے بغیر نہ چھوا جائے۔ اور اس چھونے سے مراد قرآن مجید کے الفاظ ہیں جو جہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی اس چیز سے اخذ کر سکتے ہیں ہم کہ ہم کوئی پی ڈی ایف فارم میں، یعنی سافٹ کاپی قرآن مجید کی پڑھ رہے ہیں، یا پھر ہمارے موبائل اپلیکیشن میں قرآن مجید ہے، تو اس وقت بھی اس کے اوپر ظاہر ہے ہاتھ لگانا ہے، ٹچ کرنا ہے الفاظ کو، تو حد سے اکبر کی صورت میں نہیں کریں گے، لیکن وضو شرط نہیں ہے۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہم رکھتے ہیں جی۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے ہے جس سے ظاہری طور پر طاہر ان کے لفظ پہ ہم بات کر رہے تھے۔ اگر تو یہ حدیث اس کے اندر جو خفیہ علت تھی وہ بھی سلیمان بن داود یمامی، اصل میں یہ سلیمان بن داود خولانی ہے اور وہ سکا راوی ہیں۔ اسی طرح سے بعض نے اس کو مرسل کہا، بعض نے اس کو موصول کہا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث تلقی بالقبول اس کو حاصل ہے، اور یہ صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ طاہرن کا لفظ جو ہے، اگر ہم باوضو شخص مراد لیں اس سے، تو پھر قرآن مجید کو صرف وہی شخص چھو سکتا ہے جس نے وضو کیا ہوا ہو۔ تو وضو کے بغیر قرآن مجید کو پھر وہ نہیں چھو سکتا، یعنی اس کے لیے پھر وضو واجب ہو جائے گا، اور قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو شرط ہو جائے گی۔ خیر اس میں بھی وہ جو الفاظ کی جگہ ہے، ان الفاظ کی جگہ پہ ہاتھ الفاظ کو چھونا، یہ باوضو حالت میں چھونا ہوگا پھر تو۔ خیر لیکن صحیح بات یہ ہے کہ طاہر ان سے مراد یہاں پہ حدث اکبر سے طہارت مراد ہے۔ حدث کی دو قسمیں ہیں نا، ایک ہے جس میں غسل واجب ہوتا ہے، تو جب غسل واجب ہوگا تو تب قرآن مجید کو وہ نہیں چھو سکتا، لیکن جب اس کا وضو نہ ہو، ویسے وہ پاک صاف ہی ہو لیکن اس نے وضو نہ کیا ہوا ہو، تو بغیر وضو میں، ہاں البتہ وضو کی حالت میں قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید کو چھونا، یہ
افضل اولا بات ہے، یعنی اس کو شریعت نے اپریشیٹ کیا ہے۔ اس حدیث میں بھی اگر دیکھیں تو اختلاف کے اندر احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ وضو کر لیا جائے، لیکن اگر ہم شرط لگا دیں گے تو یہ ایک بہت سخت شرط ہے کہ باوضو شخص ہی قرآن پر، تو نماز کے لیے وضو شرط ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے یا قرآن کو پکڑنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ تو طاہر ان سے مراد یہاں پہ پھر کیا ہوگا کہ اس شخص پر غسل واجب نہیں ہونا چاہیے، اگر اس پر غسل واجب ہے تو پھر وہ قرآن کو نہ چھوئے، لیکن اگر اس نے وضو نہیں کیا ہوا ویسے وہ پاک صاف ہے تو قرآن کو وہ ہاتھ لگا سکتا ہے۔ ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی لے لیں گے، اور آپ کو جو وائوا ہے ہمارا مڈ ٹرم اس کے حوالے سے بھی تھوڑا گائیڈ کر دیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یعنی اپنے جملہ اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، یعنی ہر وقت علی کل احیانہ۔ تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا اور پھر کثرت سے کرنا مراد ہے یہاں پہ، یعنی ہر وقت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب گھر میں ہوتے تو بھی اللہ کا ذکر کرتے، مسجد میں ہوتے تو بھی اللہ کا ذکر کرتے، بازار میں جاتے تو بھی اللہ کا ذکر کرتے۔ تو یہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اسوہ ملتا ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو اگر باپ کے ساتھ مطابقت دیکھیں تو یعنی اللہ کے ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے، تو ہر بندہ ہر وقت وضو کی حالت میں نہیں ہوتا، تو صرف مخصوص جو اوقات ہیں ان اوقات میں یعنی واش روم کرتے ہوئے یا پھر جیسے یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ ایک مخصوص حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کے علاوہ پھر ہر وقت قرآن پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں ہر چیز کی دعا موجود ہے، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، ایون اپنی اہلیہ کے پاس جانے کی دعا، اس کے ساتھ ساتھ سفر کی دعائیں اور اذکار، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، ہر نماز کے بعد کے اذکار، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، سواری پر سوار ہونے کی دعا، یعنی آپ یوں دیکھیں کہ یہ ہے علی کل احیانی، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے، تو دعا اللہ کا ذکر ہے، اسی طرح سے نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھے، اللہ کا ہر وقت ذکر کرتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی فرامین ہیں اللہ کے ذکر کے حوالے سے، آپ نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے، یعنی ایک شخص اس کے پاس قوت بھی ہے، جوانی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں وہ مردہ ہے۔ اور وہ بندہ جو خدا نخواستہ بیماری کی حالت میں ہے یا کمزور و لاغر ہے یا اس کی جوانی بھی نہیں ہے، بڑھاپے کی حالت میں ہے، پر وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے، کیونکہ وہ حی القیوم کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے اور وہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو بات یہاں سے یہ ثابت ہے۔ آپ ذرا سمجھیں کہ ذکر ہے کیا، یعنی ذکر کی بنیادی طور پر دو قسمیں کی جاتی ہیں، ذکر و ذکران، ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ذکر بالقلب و ذکر باللسان، ایک دل کا ذکر ہوتا ہے اور ایک زبان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو زبان کا ذکر تو واضح ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات پڑھنا، اور یقین جانے کہ وقت نہیں ہے ورنہ اس پر بات کی جا سکتی ہے کہ ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ جو ہمیں دیکھنے میں کوئی اتنا مطلب ویلیو والا محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، سبحان اللہ، الحمد للہ، الحمد للہ کلمہ ہے، چلیں اس کو ہی لے لیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں اتنا بھاری ہے، اتنا بھاری ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ تملا المیزان، کہ اللہ تعالیٰ الحمد للہ کہنے کی وجہ سے ترازو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، اور وہ ترازو جس کا پلڑا بہت بڑا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک کا اس کی وسعت ہے۔ تو یہ زبان سے ذکر ہے۔
لا الہ الا اللہ کی کتنی فضیلت ہے، سبحان اللہ، یہ افضل ذکر ہے۔ اور پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے بہتر ہے یہ ذکر کرنا، سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے اللہ کا ذکر کرنا، ایون اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے بھی بہتر ہے کہ کسی کافروں کو کاٹا جائے اور مسلمان شہید ہوتے رہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے نا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے ہاں بہت زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، اور تمہارے اعمال کو بہت بڑھانے کا باعث ہے، درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ خیر لکم من انفاق الذهب والورق، کہ وہ سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ تو آخر میں آپ نے فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ زبان سے ذکر ہے، جتنے بھی اذکار ہیں صبح و شام کی دعائیں وغیرہ۔ اور دل سے ذکر کیا ہوگا؟ دل سے ذکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں پر تفکر کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں یا ہمارے آس پاس جو جو اللہ کی قدرتیں ہیں، ان کو مانیٹر کر کے ان پر تدبر کرنا، جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمانوں کے پیدا ہونے میں، زمین کی تخلیق میں عقلوں والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ تفکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ تو یہ جو دل کا ذکر ہے یہ تفکر ہے اصل میں۔ لوگ آپ کے سامنے کوئی حادثہ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے آپ یہ فکر کریں کہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہوئی ہے ابھی تک، یہ اللہ کا کتنا بڑا میرے اوپر احسان ہے۔ تو اپنے خالق کے بارے میں سوچنا، تفکر کرنا، یہ ذکر اللہ ہے، یعنی دوسری قسم، دل کے ساتھ ذکر۔ تو زبان کا ذکر بھی ہوتا ہے، دل کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جملہ اوقات میں، یعنی بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، علی کل احیانہ، ہر حالت میں۔ تو اس حدیث سے آخری کچھ باتیں جو فوائد اخذ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں، تو وہ آپ کے بارے میں بہت زیادہ معرفت رکھتی تھی، خبر رکھتی تھی۔ صحابہ پوچھ لیا کرتے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوچھ لیا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ خاموش کیوں ہیں، یہ ساری باتیں۔ اور اسی طرح ہر وقت اللہ کی یاد سے ہماری زبان تر رہنی چاہیے۔ ایک شخص نے آ کے کہا نا کہ اللہ کے رسول، اسلام کی چیزیں میرے اوپر تھوڑی یعنی مختلط ہو گئی ہیں، مطلب کیا کیا کروں کیا نہ کروں، کیا کیا چیزیں ہیں، تو ان میں سے مجھے کوئی ایک نصیحت ہی فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس حدیث سے پھر یہ ثابت ہوا کہ زبان سے ذکر کرتے ہوئے یا دل سے ذکر کرتے ہوئے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ تو اسی طرح بے وضو زبانی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ قرآن کو ہاتھ لگانا کے لیے وضو شرط ہے، وہ بھی وضو کے بغیر زبانی تلاوت کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم انشاءاللہ رکھیں گے۔